بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی مرتبت اور سامعین محترم، السلام علیکم. آج ہم آپ سے ایک مضحکہ خیز بیان کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ گفتگو اس لیے ضروری ہے جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ پاکستان میں کس قسم کا منافقانہ نظام قائم ہے. پاکستان کے ایک معروف وزیر نے بیان جاری کیا اور وہ فرماتے ہیں کہ اب ہمیں اپوزیشن کا ڈر نہیں ہے، اپوزیشن ختم ہو گئی. اپوزیشن ختم ہونے کا اعلان وزیر موصوف کی زبان سے اس امر کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ جمہوریت کو کتنا سمجھتے ہیں اور جمہوریت کی کتنی قدر کرتے ہیں. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کے نام پر صرف جبر و اقتدار کا قانون نافذ ہے. یاد رکھیے گا، جمہوریت کا حسن ہی حزب اختلاف ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ ایک جمہوری حکومت میں دو گروہ ہوتے ہیں. کسی بھی جمہوری معاشرے میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک کا نام ایوان اقتدار ہوتا ہے اور دوسرے کا نام جو ہے وہ حزب اختلاف ہوتا ہے. حزب اقتدار اور حزب اختلاف. اگر حزب اقتدار ہو اور حزب اختلاف نہ ہو تو اس کا مطلب ہے وہ مونارکی تو ہو سکتی ہے، بادشاہت تو ہو سکتی ہے، ملوکیت تو ہو سکتی ہے، جمہوریت نہیں ہوتی ہے. اور یہ بات کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ اسلام میں جمہوریت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اسلامی حکومت قائم ہوئی، اور چلیے میں اسی اصطلاح کو استعمال کرتا ہوں جس کو پاکستان کی موجودہ حکومت پیش کرتی ہے، ریاست مدینہ. تو ریاست مدینہ کے سربراہ کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ سرکار ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر جمہوری نظام ہے تو مجھے بتائیے پھر حزب اختلاف کون ہے؟ کیونکہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا. آپ کے اپنے ملک میں بھی یہ قانون موجود ہے. صحیح اور غلط کی بحث ہم اس وقت نہیں کریں گے کہ توہین رسول کرنے والے کے لیے آپ نے سخت سزائیں تجویز کی ہیں. یاد رکھیے گا، اسلامی نظام میں اور ریاست مدینہ میں طاقت کا منبع اور قانون کا سرچشمہ صرف رب العزت کی ذات، اس کی کتاب، اس کا رسول ہوتے ہیں. اور جمہوری نظام میں، جمہوری سسٹم میں، ڈیموکریٹک سسٹم میں طاقت کا منبع عوام ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ڈیموکریسی کی تعریف جو ابراہیم لنکن نے کی تھی، ابراہیم لنکن نے، وہ یہ تھی: ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل. تو اب اس بات کو جان لیجئے کہ جمہوریت میں قانون کا سرچشمہ پبلک ہے یا پارلیمنٹ ہے. اسلام میں قانون کا سرچشمہ قرآن مجید ہے، ارشاد رسول ہے، رب العزت کے قوانین ہیں. لہذا اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا. اور جمہوریت کے فیصلے ضمیر کے مطابق نہیں ہوتے. جمہوریت کے نمائندے یہ کہتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. ہاں، اس سے ان کا منافق ہونا تو ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ پاکستان کے ایک دوسرے وزیر ہیں، وہ بار بار کہتے ہیں جان اللہ کو دینی ہے، جان اللہ کو دینی ہے. جمہوریت میں فیصلہ پارلیمنٹ میں ہوتا ہے، وہ اسلامی قانون سے متصادم ہوتا ہے. اور تیسری بات، ان کے جو سربراہ ہیں، مدبر اعظم، ان کا کہنا کیا ہے کہ صاحب یہ بات مان تو لوں لیکن میرا ضمیر نہیں مانتا. یا تو آپ کھل کر کہیے کہ آپ جمہوری نمائندے نہیں ہیں، بس آپ صاحب اقتدار ہیں، تب تو یہ بیان آپ کو زیب دیتا ہے کہ صاحب آپ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کریں. اگر آپ جمہوری ہیں تو پھر اس کے فیصلے پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، نہ ضمیر کے مطابق ہوتے ہیں
نہ اللہ کو جان دینے کے تصور پر ہوتے ہیں۔ اللہ کو جان دینے کا تصور بہت عمدہ ہے، لیکن اس کے لیے جو مسلمان ہو، اور جو مسلمان ہوتا ہے، اسلام کے قانون کو تسلیم کرتا ہے، وہ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے نظام کی طرف اپنے سر کو نہیں جھکاتا۔ میرا مقصود اس گفتگو سے یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ اسلام کا قانون نہیں، اسلام کا قانون نافذ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے نافذ، لیکن جب اسلام کا قانون نافذ ہو تو اس پہ جمہوریت کا لیبل نہیں لگانا چاہیے، اور جب جمہوریت ہو تو اس پہ اسلام کے اصطلاحات کو استعمال کر کے اسلام کی امیج کو داغدار نہیں کرنا چاہیے۔ للہ سوچیں، اپنے اقتدار کو پرولونگ کرنے کے لیے اب اللہ کے دین کی دشمنی کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں؟ رب العزت ہم سب کو محاسبے کی اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔